بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ ہر مسلمان کے دل کی گہرائی میں خواہش ضرور موجود ہوتی ہے کہ کاش ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کاش اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کاش ہماری دعائیں عرش تک پہنچیں اور اللہ مسکرا کر کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے۔ لیکن ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے 5 آزمودہ نسخے بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے سچے اصول ہیں جو اگر دل سے اپنا لیے جائیں تو انسان دنیا و آخرت میں اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ آج کے 5 نسخے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ یہ 5 نسخے کون کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے پہلا اور آزمودہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سچی پیروی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آل عمران میں ہے۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں ایک عظیم راز سے روشناس کرواتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت صرف دعووں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ عمل سے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا آئینہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنی محبت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے۔ ان کے چلنے پھرنے کا انداز، ان کی گفتگو کا سلیقہ، ان کا نرم لہجہ، ان کی مسکراہٹ، حتیٰ کہ کھانے پینے کے طریقے بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ جب ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، دوسروں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، وضو میں سنت طریقے اپناتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی عادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ کی خوشنودی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہوتے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہدایت اور برکت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، صبر، سخاوت، عبادت میں خشوع، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم، سب کچھ ایسی خوبی ہیں جنہیں اپنا کر ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سنت کی پیروی صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اخلاقیات اور معاشرت کے تمام پہلوؤں میں بھی ہے۔ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں یا کسی کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے اور اللہ کی محبت کے خزانے کا دروازہ ہمارے لیے کھلنے لگتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں جب کہ لوگ مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ایک عظیم جہاد ہے۔ جو لوگ زمانے کے دباؤ کے باوجود سنت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنے خاص قرب سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں میری سنت کو زندہ کرے گا جبکہ میری سنت کو چھوڑ دیا گیا ہوگا تو اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ یہ بشارت بتاتی ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی صرف دنیا میں اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کی ضمانت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا عمل کیا، ان کا انداز کیا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا۔ چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، کاروبار کی بات ہو، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہوں، یہ عبادات کا طریقہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر قدم پر ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اور جب ہم دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ ہماری زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے اور دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ سنت پر چلنے والا انسان دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سب سے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا سب اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھلنے لگتا ہے۔ سنتوں کی برکت سے گھر میں سکون، دل میں اطمینان اور زندگی میں خاص نور محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں تو ہمیں خود بخود اللہ کی نصرت، رحمت اور محبت کا لمس محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ کوئی تصوراتی بات نہیں بلکہ ہر اس بندے کا تجربہ ہے جس نے اخلاص کے ساتھ سنت کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ
اللہ ہم سے راضی ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہماری زندگی اللہ کی خوشنودی سے بھر جائے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، چاہے ظاہری سنتیں ہوں یا باطنی سنتیں، جیسے اخلاص، تواضع، حلم اور عفو، ہر پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہی اللہ کی سچی محبت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے وہ خود محبت کرتا ہے، آمین۔ ناظرین، اللہ کی محبت کا دوسرا نسخہ قرآن سے دل کا رشتہ جوڑنا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جو ہر دور کے انسان کے دلوں سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا وہ محبت بھرا پیغام ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں سے گفتگو فرماتا ہے۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معانی پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ اللہ کی خصوصی محبت اور قرب حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن سے رشتہ جوڑنے والے اللہ کی خاص عنایت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کا ایک یقینی راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت جب ہم ہر آیت کو دل سے سنتے ہیں، ہر الفاظ کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ خود ہم سے بات کر رہا ہو۔ قرآن ہمیں ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، برائیوں سے بچنے کا شعور دیتا ہے، صبر، شکر، توکل اور تقوی جیسی صفات ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ روزانہ کچھ وقت قرآن کے لیے مخصوص کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ دن بدن اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں نور بھرنے لگتا ہے، آنکھوں میں خشوع آ جاتا ہے اور زبان سے ذکر و شکر جاری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن کو محض رسم کے طور پر نہیں بلکہ محبت اور شعور کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر آیت کے پیچھے چھپا ہوا اللہ کا پیغام دریافت کرنا، اس پر عمل کرنے کا عزم کرنا، یہی قرآن سے حقیقی تعلق کی علامت ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن ہمیں ہماری حقیقت سے روشناس کراتا ہے، دنیا کی فانی چمک دمک سے نکال کر آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دل کی سختی، غفلت اور بے چینی کا سب سے بہترین علاج قرآن میں جو شخص قرآن کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کی مشکلات کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس کی راہوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ قرآن کا نور انسان کی سوچ، اس کے اخلاق اور اس کے رویے میں جھلکنے لگتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں انسان اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن سے جڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کریں۔ جب ہم غمگین ہوں تو قرآن کی تسلی بخش آیات ہمیں سکون دیں، جب ہم خوف زدہ ہوں تو قرآن کی امید دلانے والی باتیں ہمیں حوصلہ دیں، جب ہم بھٹکنے لگیں تو قرآن کی رہنمائی ہمیں واپس سیدھے راستے پر لے آئے۔ قرآن ہر حال میں ہمارا ساتھی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم دل کھول کر اسے پڑھیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، دل کی دوا ہے اور زندگی کا سب سے روشن چراغ ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بے چینی اور اضطراب بھر جاتا ہے، جبکہ جو لوگ قرآن سے رشتہ جوڑتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں پروئے جاتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، سورہ لقمان میں۔ یعنی قرآن نہ صرف راہ دکھانے والا بلکہ دلوں پر اللہ کی رحمت برسنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب بندہ قرآن کے نور میں جیتا ہے تو دنیا کے طوفان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ہر آزمائش میں اللہ پر توکل کرتا ہے اور ہر نعمت میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، چاہے ہماری زبان عربی نہ ہو، چاہے ہمارے لیے سمجھنے میں کچھ دشواری ہو، لیکن اگر نیت خالص ہو، محبت سچی ہو تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ تھوڑا وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معانی پر تدبر کریں اور جو کچھ سمجھ آئے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چاہے دن کا آغاز ہو یا رات کی تنہائی، قرآن سے بات کرنا اللہ سے جڑنے جیسا ہے۔
قرآن سے محبت کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کرے، ہماری زندگیاں ہدایت سے بھر دے اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ ناظرین، چلیے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے تیسرے نسخے کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تیسرا نسخہ رات کے آخری حصے میں اللہ کو پکارنا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رات کا آخری پہر جب ساری دنیا خواب غفلت میں ڈوبی ہوتی ہے، جب ہر طرف سکوت چھا جاتا ہے، تب اللہ رب العزت اپنے عرش سے رحمت کے ساتھ جھک کر اپنے بندوں کو محبت سے پکارتا ہے۔ وہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگے تاکہ میں اسے عطا کر دوں؟ یہ لمحے دنیا کے سب سے قیمتی گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کا قرب بہت آسان ہو جاتا ہے، جب آسمان دنیا پر اللہ کی رحمتیں بکھری ہوتی ہیں۔ یہ وقت رازوں کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے دوستی کرنے کا سنہری موقع ہے۔ جب ایک بندہ رات کے آخری پہر نیند کی مٹھاس کو چھوڑ کر، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر محض اللہ کی محبت میں بیدار ہوتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو یہ عمل اللہ کو بے حد پسند آتا ہے۔ بندے کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، بہتے ہوئے آنسو، لرزتی ہوئی دعائیں اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت اس بندے کے دل میں اترتی ہے اور اسے اپنی خاص قربت اور نصرت سے نوازتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے خصوصی محبت کرتا ہے جو رات کی خاموشیوں میں اسے یاد کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اسے اپنے دکھ سکھ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، تہجد کی چند رکعتیں یہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا راز ہیں۔ یہ نماز بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ رات کی تنہائی میں جب بندہ سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑاتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے بسی بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر وہ محبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، دلوں میں اطمینان بھر دیتا ہے۔ یہ تعلق، یہ عشق کسی دنیاوی محبت کی طرح وقتی اور دھندلا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایسا نورانی رشتہ ہوتا ہے جو بندے کو اللہ کے دوستوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ناظرین، رات کے آخری حصے میں اللہ کو پکارنے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس وقت بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دعائیں براہ راست اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں لوٹائی نہیں جاتی۔ جو شخص اس وقت اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کو خاص رحمتوں سے نوازتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، اللہ اسے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی راہیں ہموار کرتا ہے اور آخرت میں اسے اپنے خاص مقربین میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کی محبت سب سے زیادہ بندے کے دل میں اترتی ہے۔ بندہ جب سچی نیت سے تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبتوں کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے، اسے وہ سکون عطا کرتا ہے جسے کوئی دنیاوی مال و دولت نہیں دے سکتی۔ بندہ دنیا کے شور و غل سے آزاد ہو کر صرف اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی خواہشات بیان کرتا ہے، اپنی امیدیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ جو سب سے بڑھ کر سننے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس کی فریادوں کو سنتا ہے اور اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ ان لمحات کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ذاتی اور خالص ہو جاتا ہے، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی ریاکاری، نہ دنیا کا کوئی خوف، بس بندہ اور اس کا رب۔ جو دل ان لمحوں میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ دل پھر کبھی غرور اور تکبر سے آلودہ نہیں ہوتا۔ جو آنکھ ان لمحوں میں اللہ کے خوف سے بہتی ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ جو زبان ان لمحوں میں اللہ سے معافی مانگتی ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے اور اپنی رحمتوں میں چھپا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین، اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کے آخری پہر کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتے، اپنے دل کے بوجھ ہلکے کرتے اور اللہ کی محبت میں روتے، گڑ گڑاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی وقت ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جب اس کی رحمت کے دروازے کھول کر بندوں کی طرف لپکتے۔ وہ جانتے تھے کہ لمحے اگر ضائع کر دیے جائیں تو بہت بڑی نعمت سے محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو، تو رات کے آخری حصے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، دعا کریں، قرآن کی چند آیات پڑھیں،
اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں، چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہی ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو۔ چاہے آپ کا دل بوجھل ہو، زبان رک رہی ہو، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو، پھر بھی اللہ کے لیے اٹھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی زندگی میں برکتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رات کے ان قیمتی لمحوں کی قدر کریں، ان لمحوں میں اپنے رب کو پکاریں، اس کے عشق میں آنسو بہائیں اور اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے 3 نسخے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا چوتھا نسخہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر اللہ سے محبت کا ایک خاص دروازہ اس کے محبوب بندوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ لوگ جو اس کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے ہر قدم پر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرنے والا میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کی ناراضی مول لیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم کسی نیک اور صالح انسان سے دل سے محبت کرتے ہیں، اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اس کے عمل سے متاثر ہو کر خود کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے محبت کی۔ اگر آج ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ پر ہیں، جو دین کی خدمت کریں، جو قرآن پڑھتے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہیں، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی ہمارا عشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایسے لوگ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی محفل میں بیٹھ کر دل نرم ہو جائے، جو ہر بات اللہ کی یاد کے ساتھ کرتے ہیں، ان سے جڑنا ہماری روح کو پاک کرتا ہے۔ ان کی دعائیں، ان کی صحبت، ان کے الفاظ سب کچھ دل پر اثر کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین پر اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتے ہیں۔ ان سے تعلق رکھنا گویا اللہ کی محبت سے جڑنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ محبت صرف زبانی نہ ہو، محض تعظیم یا فالو کرنا نہ ہو، بلکہ اس محبت میں اخلاص ہو، دل کی لگن ہو، نیت ہو کہ میں بھی ان جیسا بننا چاہتا ہوں، یہ جذبہ ہو کہ میں بھی اللہ کے ان بندوں کی راہ پر چل کر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ نیک لوگوں سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کے اقوال کو شیئر کریں یا ان کی ویڈیوز دیکھیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان کی عادات اپنائیں، ان کے اخلاق سے سیکھیں اور ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں، محبت ایک عجیب طاقت رکھتی ہے۔ جب آپ کسی نیک شخص سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود اس کی سمت کھنچتا ہے، اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کوشش اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہمارے دل میں اللہ کے نیک بندوں سے سچی محبت ہے تو ہمیں ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے نصیحت لیں، ان کی دعاؤں کا حصہ بنیں۔ علماء، صوفیہ، حافظ قرآن، عبادت گزار لوگ، وہ ماں باپ جو تقوی پر قائم ہیں، وہ اساتذہ جو دین سکھاتے ہیں، یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہو سکتے ہیں۔ ان سے محبت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، ان کی باتوں میں وقت گزاریے۔ یہ صحبت، یہ تعلق آہستہ آہستہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے چراغ روشن کر دے گا۔ یاد رکھیں، محبت صرف وہی نہیں جو ظاہری ہو۔ بعض اوقات آپ کسی کو دیکھے بغیر اس کے کردار، اس کے کلام یا اس کے علم کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ دل سے کسی ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو واقعی اللہ کا ولی ہے، تو اللہ آپ کو اس محبت کا بدلہ دیتا ہے، آپ کی دعائیں سن لی جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کے اقوال کو یاد کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا بھی ان سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی روشنی سے اپنا راستہ روشن کرنا، اللہ کے فضل کو اپنی زندگی میں لانے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اس کے ان بندوں سے محبت کیجیے جنہیں وہ خود چاہتا ہے، ان کے ساتھ جڑ جائیے، ان کی محفلوں میں بیٹھیے، ان کی دعاؤں کا حصہ بنیے، ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے، اور پھر دیکھیے اللہ کس طرح آپ کو بھی محبت سے نوازتا ہے۔
اپنی قربت عطا کرتا ہے اور آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دل سے اس کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کی راہوں پر چلیں اور اللہ کی بے مثال محبت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیں۔ آمین۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے 5ویں نسخے کی۔ ناظرین، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا 5واں نسخہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا ہے۔ یاد رکھیں، عاجزی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو زمین پر بچھا دیتا ہے اور رب اسے آسمان کی بلندیوں تک اٹھا لیتا ہے۔ انکساری ایک ایسی روش ہے جو بندے کو بندگی کا صحیح مقام عطا کرتی ہے اور اللہ کے دل کے قریب لے جاتی ہے۔ نسخہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا وہ دروازہ ہے جو بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے مگر حقیقت میں جنت کی طرف کھلتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ نحل میں۔ ناظرین، ایک اعلان ہے، ایک واضح پیغام ہے، جو جتنا بڑا بننے کی کوشش کرے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی چھوٹا ہو جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لے گا اللہ اسے اتنا ہی بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ یہی اللہ کا انداز ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں۔ وہ عاجز دل کو اپنا محبوب بناتا ہے اور متکبر کو اسے اپنے قرب سے محروم کر دیتا ہے۔ عاجزی صرف الفاظ یا ظاہری بھی نرم لہجے کا نام نہیں، یہ تو دل کی کیفیت ہے، ایک احساس ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو رب ہی ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میری عبادات، میری نیکی، میری علمیت، میرا عمل کچھ بھی میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے، تب اس کا دل جھکنے لگتا ہے، وہ ریا سے بچنے لگتا ہے، فخر سے دور ہو جاتا ہے اور شکر کے سائے میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو وہ دل پسند ہے جو نرم ہو، ٹوٹا ہو اور اس کی رحمت کا طلبگار ہو۔ جب بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، جب وہ سجدے میں گر کر کہتا ہے یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، تو یہی لمحہ اللہ کی محبت کو کھینچ لاتا ہے۔ یہ رونا، یہ جھکنا، یہ بے بسی کا اظہار اللہ کو بہت عزیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے، صحیح مسلم میں۔ عاجزی کا مطلب صرف اللہ کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو انکساری کا اظہار کرے۔ کسی پر اپنی عبادت کا رعب نہ ڈالا جائے، اپنے علم کا تکبر نہ کیا جائے، کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھا جائے بلکہ ہر شخص کے لیے دعا ہو، خیر کا جذبہ ہو اور دل میں احساس ہو کہ کل کو میں بھی آزمائش میں پڑ سکتا ہوں۔ جو آج گنہگار ہے وہ کل اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے کسی پر فخر نہ کرو، کسی کو کمتر نہ سمجھو، بس اللہ کے رحم کے محتاج بنے رہو۔ ناظرین، یاد رکھیں، عاجزی گھر میں بھی ہونی چاہیے، ماں باپ کے سامنے جھکے رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ نرم برتاؤ، خادموں، کمزوروں اور ناداروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یہ سب اللہ کے محبوب عمل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کھانے میں دوسروں کی خدمت کرتے، خود اپنے کپڑے سی لیتے، جوتے درست کر لیتے، غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے، اور یہی تو عاجزی ہے کہ جب اختیار ہو پھر بھی جھک کر چلا جائے۔ جب دل سے تکبر نکل جاتا ہے تو حسد، غصہ، خود پسندی، برتری سب ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان لوگوں کے عیب نہیں تلاش کرتا بلکہ اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے۔ وہ دوسروں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا رب میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، جیسے تو مجھے معاف کرتا ہے ویسے ہی میں بھی دوسروں کو معاف کرتا ہوں۔ عاجزی دعاؤں میں بھی جھلکنی چاہیے۔ جب مانگو تو اس احساس سے کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں، یا اللہ تو ہی ہے جس کے در پر آیا ہوں۔ جب مانگو تو اس شدت سے کہ دل کانپ جائے، آنکھیں برس پڑیں اور زبان کہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے۔ یاد رکھیں، جس دل میں تکبر ہوتا ہے وہاں اللہ کی محبت کا چراغ نہیں جلتا۔ اللہ کے فرشتے بھی ایسے دل سے دور رہتے ہیں، لیکن جس دل میں عاجزی ہو، نرمی ہو، اللہ کی محتاجی کا احساس ہو، وہاں رب اپنی محبت اتار دیتا ہے۔ آئیے سب مل کر عزم کرتے ہیں کہ آج سے عاجزی کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں گے، دوسروں سے محبت سے پیش آئیں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے ہر لمحہ جھکے رہیں گے۔ جب اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے لیے جھک رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، میری رضا کا طالب ہے، تو اپنے خزانوں سے محبت اتار دے گا۔ اور ایک بار اگر اللہ کا عشق دل میں اتر گیا تو پھر نہ دنیا کی پرواہ رہتی ہے نہ لوگوں کی رائے کی، بس ایک ہی دھن رہتی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی عاجزی عطا فرمائے، تکبر، ریا اور خود پسندی سے محفوظ رکھے اور اپنی بے مثال محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، آمین۔
ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے بتلائے گئے نسخوں اور اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کی محبت جب دل میں اترتی ہے تو انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، زندگی سکون اور اطمینان سے بھر جاتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، راستے روشن ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک عجیب سی مٹھاس آ جاتی ہے۔ آئیے سب مل کر دل سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کو اپنی سب سے بڑی چاہت بنائیں گے، ہم سنت پر چلیں گے، قرآن سے جڑیں گے، راتوں کو جاگ کر اللہ کو پکاریں گے، عاجزی اختیار کریں گے اور مخلوق سے محبت کریں گے۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر محبت فانی ہے، لیکن اللہ کی محبت ابدی ہے، لازوال ہے اور سب سے قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔